والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال: إصلاح ذات البين، والفساد ذات البين هي الحالقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محب. كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: حکیم هذه الامہ، کہ ابو الدرداء میری اس امت کے حکیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. خصوصیت سے دین کی سمجھ اللہ نے ان کو عطا فرمائی. وہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی کوئی نیکی نہ بتاؤں جو نیکی نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ اکرام حیران ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنا، ان کو لڑانا اور ان کے درمیان رنجشیں پیدا کرنا، یہ مونڈنے والی ہے. اور ایک اور روایت میں پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے. جیسے سر کے بالوں پر اگر اس طرح پھیریں تو بال صاف ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اسی طریقے سے مسلمانوں کی آپس کی لڑائی، آپس کی ناچاکی اور باہمی بغض اور عداوت اور کینہ، یہ انسان کے دین کو ایسے مونڈ کے رکھ دیتا، صاف کر دیتا. یہ ایک مختصر سی حدیث ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس حدیث کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی. اس وقت پوری دنیا کے اندر بغض اور عداوت، لڑائیوں کی ایک آگ جل رہی. ہر جگہ مختلف صورتوں کے اندر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی کوئی نیکی نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ اب صحابہ اکرام نے تو ان نیکیوں کے فضائل سنے ہوئے تھے. نماز کے بارے میں صحابہ اکرام نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ نماز پورے دین کا ستون ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے گویا کہ اس نے کفر اختیار کر. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز سے بھی افضل کوئی نیکی.
روزے کے بارے میں صحابہ اکرام نے فضیلت سن رکھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نیکی کی ایک حد ہے، جو عمل کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، اس کے ثواب کی ایک حد مقرر ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ مسلمان میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس اجر و ثواب اور گنتی کے جو پیمانے ہیں، ان پیمانوں میں اس کا ثواب سما ہی نہیں سکتا، روزے کی نیکی اس میں آ ہی نہیں سکتی۔ اتنی بڑی نیکی ہے میرے ہاں، وہ نیکی میں خود عطا کروں، دنیا میں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ صدقہ اور خیرات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر ایک درہم خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کے اخلاص کی برکت سے اس کو 700 گنا نیکی عطا فرماتے، اور فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ اتنے سارے فضائل صحابہ اکرام کے ذہن میں موجود تھے، وہ حیران ہو کر عرض کرنے کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے دنیا میں ان سے بھی بڑی کوئی نیکی ہے، دنیا میں ان سے بھی بڑی کوئی نیکی موجود ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ، آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی ان سب سے بڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اصلاح ذات البین، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، یہ بہت بڑی نیکی۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی الجنہ، ایک روایت میں فی وسط الجنہ، میں جنت کے بیچوں بیچ، بالکل جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وهو محق، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، اپنا حق لے سکتا ہے اور حق پر ہے، قانونی کارروائی کر کے یا کسی بھی اور طریقے سے اپنے حق لینے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کسی عمل کے اوپر آپ نے ضمانت نہیں لی، لیکن یہ واحد نیکی ہے جس کے بارے میں آپ نے اتنی بڑی ضمانت لے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مسجد نبوی کی امامت فرمائی، تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امتی امامت نہیں کر سکتا، جب تک دنیا میں نبی موجود ہے تو کسی نبی کی موجودگی میں کوئی امتی آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خود امامت فرمائی، اور زندگی کے آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھائی۔ لیکن حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع ایسے تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صحت میں نماز نہیں پڑھائی، بلکہ جماعت تک آپ نے ترک فرما دی۔ وہ موقع کیا تھا؟ اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ مسلمانوں کا ایک قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے میں مسلمانوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو اور اس کے نتیجے میں دو گروہ بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑی تکلیف پہنچی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور ان دونوں کے درمیان صلح کروائی۔ جو قبیلہ آپس میں لڑ چکا تھا اور دو گروہوں میں بٹ چکا تھا، تقسیم ہو چکا تھا، ان کے درمیان جا کے آپ نے صلح کروائی، اور صلح کرنے کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پر نہ پہنچ سکے، تو آپ کی غیر موجودگی میں صحابہ اکرام کے مشورے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے، یعنی ان 10 خوش قسمت صحابہ میں ان کا نام شامل ہے جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو انداز اختیار فرمایا وہ کیا؟ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں؟ محدثین نے فرمایا کہ یہ انداز ایک تربیت ہے،
یہ تربیت کا ایک انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی اہمیت صحابہ کو دل میں بٹھانا چاہتے تو آپ ان سے اس طریقے سے سوالیہ انداز میں فرماتے، کیا میں تمہیں اتنی بڑی نیکی نہ بتا دوں؟ ہاں، کیا ایسی بات تمہیں نہ بتاؤں؟ یہ انداز ہے، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کے دل میں طلب پیدا ہو جائے، دل میں طلب پیدا ہو۔ جب دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر نیکی اور عمل انسان کے لیے آسان ہو۔ اگر دل میں طلب نہیں ہے تو پھر انسان کے لیے نیکی مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں طلب پیدا کی کہ ان کے دل میں ایک پیاس پیدا ہو۔ دیکھیں، جب انسان کے دل میں کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے، کھانے کی طلب کا مطلب ہے کہ کھانے کی یعنی بھوک لگ جائے اچھی طریقے سے، تو پھر انسان ساری کوشش اپنی اسی لیے صرف کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے کھانا مل جائے۔ پھر پوری ہر طرف کی دوڑ اس کی یہی لگا دیتا ہے، سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کھانا حاصل ہو جائے۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو پھر سارے کام چھوڑ کر پانی کو طلب کرنے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں پانی حاصل کرنے کی طلب پیدا ہو چکی ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ جو کم تشنگی آور بدست، پانی نہ تلاش کرو بلکہ اپنے اندر پیاس پیدا کرو۔ آپ کم جو تشنگی آور بدست، پانی تلاش نہ کرو بلکہ اپنے اندر پیاس پیدا کرو۔ تا بجوشد آپ از آپ اطلاع، جب طلب پیدا ہوگی، پیاس پیدا ہوگی تمہارے اندر، تو پھر اوپر اور نیچے سے اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب انسان کے دل میں پیاس پیدا ہو جاتی ہے، طلب پیدا کرتا ہے، انسان اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے، دوڑنے لگانا شروع کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ ہر طرف سے پھر پانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں یہ طلب پیدا فرما دی، نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی۔ وہ آخرت کے حریص تھے، ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عظیم مقام والے صحابی، کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہو۔ کتنی بڑی سند آپ نے عطا فرمائی، اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے پر شیطان نہیں آتا، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس راستے کے قریب نہیں بھٹکتا۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ اور ایک موقع پر آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ میں نے جنت میں اپنے آنکھوں سے تمہارا محل دیکھا ہے۔ فرشتوں نے میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا، تو میں نے حیران ہو کر فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کن کا محل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے امتی عمر کا محل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل جی چاہ رہا تھا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رو پڑے کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کھاؤں گا؟ جنت کا محل اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے ان کا دیکھا۔ اتنے سارے فضائل کے باوجود کیا کیفیت تھی؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کے پوچھتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں منافقین کی جو فہرست تمہیں بتا رکھی ہے، ان کے اندر کہیں عمر بن خطاب کا نام تو شامل نہیں؟ اتنے سارے فضائل کے باوجود اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہوتا تھا ان کو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے 12 فضائل اعمال کی تعلیم میں سنا۔ کتنے بڑے عظیم صحابی، اور اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، غسیل الملائکہ بنے۔ جب شہید ہوئے تو غسل ان کے اوپر فرض تھا، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو غسل دیا، لیکن زندگی کے اندر کتنا خوف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے چینی کی، بے قلی کی کیفیت ان کے دل میں پیدا، اور کہنے لگے نافق حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہو، اور ابوبکر صدیق سے ملے، ان سے آپ نے فرمایا کیا وجہ، کیسے منافق ہوئے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں بیوی بچوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلیں اکٹھے چلتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بات سنائی تو آپ نے ان کو تسلی دی، یا حنظلہ ساعتن فساد، اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، اگر ہر وقت تمہاری دل کی وہ کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے راستوں پہ مسافہ کریں اور بستروں میں تم سے ہاتھ ملائیں۔ تو صحابہ اکرام اتنے اونچے مقام کے باوجود اتنا خوف ان کے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایک طلب پیدا ہو گئی، ایک بے چینی کی کیفیت ان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی کہ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، اس لیے ہر وقت ان کے دل پر ایک ہی فکر سوال ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں یہ بات بٹھائی، ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی. تو صحابہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی نیکی تمہیں نہ بتا دوں. آج ہمارے معاشرے میں اس وقت جو حالات ہیں، ہمارے ہاں نیکی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، ان کو تو ہر آدمی نیکی سمجھتا ہے. لیکن آج تک اچھے سے اچھے، بڑے سے بڑے کسی دیندار آدمی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں شروع کروا دیں. ان کی کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آتا. گھر کے اندر بسا اوقات لڑائی ہوتی ہے، دو آدمی لڑے ہوتے ہیں، قریبی رشتے داروں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن اچھے خاصے نیک لوگ، دیندار لوگوں کو کبھی خیال ہی نہیں ہے کہ ان کے درمیان شروع کروا دیں. آپس میں دو مسلمانوں کا لڑنا، ایک حدیث میں فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. جو دو مسلمان آپس میں برسر پیکار ہو جائیں، آپس میں تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ جائیں اور ان کے درمیان لڑائی ہو جائے اور بندہ قتل ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے حیران ہو کر کہ یا رسول اللہ، قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ آتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مقتول جو ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ بیچارہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ گیا بھی جہنم میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحب، یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کرنے کے درپے تھا. اس کی بھی کوشش پوری یہ تھی کہ میرا بار چل جائے، میرا داؤ چل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں، لیکن داؤ دوسرے کا چل گیا، اس لیے یہ قتل ہو گیا، ورنہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے. آپس میں اندازہ کریں کہ مسلمان کی لڑائی اور آپس میں اختلافات اور ان کی رنجشوں کا کتنا بڑا سخت نتیجہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بار بار یہ تربیت فرمائی، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو. ایک مسلمان کی عزت اور آبرو، اس کی جان اور اس کا مال اللہ کے یہاں کتنا محبوب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیت اللہ تو کتنا مقدس ہے، کتنا عظمت والا ہے، تو اللہ کے یہاں تیرا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ نے اپنے گھر اور عبادت کے لیے تیرا انتخاب کیا، بہت تقدس ہے. بیت اللہ کی بڑی تعریف فرمائی، بیت اللہ کی عظمت کا اظہار فرمایا. پھر مجھ سے اچانک مخاطب ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے عبداللہ بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بیت اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے، جس کا مقام اور جس کا تقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا اللہ و رسول اعلم. ایسے موقع پر صحابہ کا جواب یہ ہوتا یا رسول اللہ، اس کے رسول بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک چیز بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے، وہ ہے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت آبرو یہ بیت اللہ سے بھی افضل. ایک آدمی اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بیت اللہ کو ڈھا دے تو اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا؟ پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان سڑکوں پہ آ جائیں گے، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے نکل آئیں اور اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جائیں گے کہ اتنا بڑا منحوس انسان جس نے بیت اللہ کو ڈھا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کو ڈھانے سے بھی بڑا ایک گناہ اور ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، مسلمان کا دل دکھا دینا. اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، آپ کے بارے میں قرآن نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سب لغزشیں معاف. اس کے باوجود مسجد نبوی میں صحابہ کے بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور کیا فرمایا کہ اگر مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی حق تلفی ہوئی ہے، وہ آج مجھ سے دنیا میں اپنا بدلہ لے. میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، کسی کو مارا ہو، کسی کو زبان سے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہو، تو آج مجھ سے بدلہ لے. حدیث میں پورا واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کے یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ کس چیز کا بدلہ؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک موقع پر آپ نے میری پشت پر مارا تھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے. چلے آ جاؤ آپ بدلہ لے لو اپنا. جب وہ قریب آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری پشت ننگی تھی، میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا تو صحابی نے میں اس مہر نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھا وہ نظر آنے لگی، تو انہوں نے آگے بڑھا اس مہر کو آ کے بوسا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ یا رسول اللہ میرا مقصد
آپ سے وہ خدا نخواستہ دین کا بدلہ لینا، میں نے ایک بات بنائی، اصل میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اتنے بڑے عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں، اور ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے دل دکھائے ہوئے ہیں، کتنے مسلمانوں کے بارے میں ہم برا بھلا کہتے ہیں، کتنے مسلمانوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا اللہ معاف کرے، ایک بہت بڑی برائی اور آ گئی ہے ہمارے معاشرے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کسی مسلمان کو خون کیا، اس کا خون پھر ریکارڈ ہوتا ہے، کسی کو خون کیا ہے اس کے خون کو ریکارڈ کر کے پھر خود نہیں سنتے، دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔ اس قدر افسوس، یہ اتنی ایک انتہائی ایک گھٹیا اور نازیبا حرکت ہے، اور بسا اوقات خون کے اوپر جو آواز ہوتی ہے وہ اسی غیر محرم کی آواز ہوتی ہے، جس کی آواز کا بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے۔ اللہ معاف کرے کہ کتنے مسلمان ہم گر گئے ہیں کہ کسی سے اگر کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس کو فون کرتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا فون ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ظاہر فون کے اندر کوئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، اور فون ریکارڈ کیا اور اس کو سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم ہے اللہ معاف کرے۔ اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم یہ ریکارڈ سنا رہے ہیں، یہ جتنا گناہ ہو رہا ہے سب ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو پہ حملہ ہے۔ غیبت یہ بہت بڑی بدترین شکل ہے سود کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غیبت کو سود کی بدترین شکل قرار دی۔ ہم کتنے مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ہماری کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے، کسی بھی مجلس کے اندر کسی مسلمان کا تذکرہ نہ ہو، اس کو برا بھلا نہ کہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہماری مجلسوں میں اللہ معاف کرے غیبت، لیکن ہمیں خیال ہی نہیں ہے، ہم اس کو گناہوں کی فہرست سے ہم نے اس کو ہٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بار بار یہ تربیت فرمائی کہ اپنی زبان کو محتاط رکھو، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بری بھلی بات نہ کرو، کوئی بات بھی نہ کرو، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو فوراً معافی مانگو۔ آج ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے معاف کرنا ہی نہیں سیکھا، معاف کرنا ہم نے نہیں سیکھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور ہماری زبان اور ہاتھ سے کتنے لوگ محفوظ ہیں ہم خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں۔ کتنی احتیاط ہے شریعت کے اندر۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، ان کی شہرت قضاء کے اعتبار سے ہے دنیا میں کہ وہ ایک چیف جسٹس تھے اپنے دور کے، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں سب سے بڑے چیف جسٹس، سب سے بڑے جج، وفاقی شرعی عدالت کے سب سے بڑے جج تھے۔ تو قاضی ہونے کی حیثیت سے تو ان کی بڑی شہرت ہے، لیکن ان کی ولایت کے لحاظ سے شہرت نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ جب منصب قضاء پر فائز تھے تو اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ دن میں 200 رکعت نوافل بھی ادا فرماتے تھے۔ ان کے حالات میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو متعلقین نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر تشویش کے آثار ہیں، پریشانی کے آثار ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ موت سے ڈر رہے؟ کہ نہیں، موت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو پیشی ہے، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی بات سنائی، فرمانے لگے کہ جب میں قاضی تھا اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا کوئی فیصلہ میرے پاس آیا، مقدمہ پیش ہوا عدالت کے اندر ایک مسلمان اور غیر مسلم کا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے فریق پیش ہوئے تو میں نے فیصلہ تو شریعت کے مطابق کیا، اس پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، جو حق فیصلہ تھا وہی میں نے کیا، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے مسلمان کو اپنے سامنے عزت کے ساتھ اچھی جگہ پہ بٹھایا اور غیر مسلم کو جگہ صحیح نہیں دی بیٹھنے کے لیے۔ مجھے بعد میں اس کا احساس ہوا کہ اگرچہ وہ غیر مسلم تھا لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب دونوں فریق سامنے آئے تو اس میں چاہے مسلمان یا غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، دونوں کو برابر بٹھانا چاہیے۔ میں نے مسلمان کو اچھی جگہ پہ بٹھایا اور غیر مسلم کو جگہ صحیح نہیں دی بیٹھنے کے لیے۔ یہ آج رہ کے میرے دل کے اندر یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر کہیں قیامت والے دن اللہ نے اس بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ بظاہر معمولی سی بات ہے، ہاں جی، اور آج اللہ معاف کرے کیا صورتحال ہے، ہاں جی، دنیا میں جن لوگوں کا ایک بڑا نام تھا، ہاں جی، آج اللہ معاف کرے ان کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ انسان آخرت کو ہر وقت سامنے رکھے،
ہر وقت اس چیز کو سامنے اللہ فرما رہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر آپ صبر کرو گے، مسلمان کو معاف کرو گے غلطی پر، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر سے کام لو گے تو صبر کرنے والوں کے یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی بھلائی ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان سے غلطی ہو جائے اور وہ دوسرا مسلمان غلطی کی معافی مانگے تو اس کو معاف کر دو۔ جو مسلمان کو معافی مانگنے پر معاف نہیں کرتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہ کل دن قیامت کے معافی کی امید نہ رکھے۔ جو دوسروں کو معاف کرے گا دنیا میں، اللہ اس کو آخرت کے اندر معاف کرے گا۔ دیکھیں یہ جھگڑے تو ہو جاتے ہیں، انسان کے مزاج مختلف رکھیں، اس کے لیے کوئی نیکی یا غیر نیکی، نیک ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ بس اوقات ایک آدمی بہت دیندار ہوتا ہے، بہت نیک آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کی طبیعت کے اندر سختی ہوتی ہے، طبیعت اور مزاج میں تھوڑی سی شدت ہوتی ہے، تو طبیعت آپس میں نہیں ملتی ظاہر ہے کبھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ حدیث میں کتنے واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات رنجش ہو جاتی تھی ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی۔ حالانکہ دنیا کے اندر کوئی بیوی اپنے خامد کا خیال اتنا نہیں کرے گی جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ سے محبت تھی، ہاں جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں واقع آتا ہے کہ بس اوقات اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھی۔ اب کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئی تو کفر ہو گیا معاذ اللہ، حالانکہ جواب بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی اگر رنجش ہوتی تھی وہ اس حیثیت سے نہیں تھی کہ ایک امتی ایک نبی سے ناراض ہو رہا، بلکہ وہ خامد کی حیثیت سے، میاں بیوی کا ایک آپس میں تعلق ہوتا ہے، اس میں بات ہو جاتی ہے۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ اس نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجربہ کیا ہے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تو پھر کوئی قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد، رب محمد کی قسم میں ایسے کروں گی، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر میرے نام لینے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو اور کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دل میں رنجش پیدا ہو رہی ہے۔ حضرات شیخین، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا، ان سے بڑا ولی، ان سے بڑا متقی اور ان سے بڑا افضل انسان زمین اور آسمان کی نگاہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ کتنا اونچا مقام تھا ان کا، لیکن ان کے درمیان بھی بات ہو گئی ہے، کئی واقعات ہیں حدیث میں۔ حالانکہ حضرت عمر کتنا احترام فرماتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کا، ہاں ایک موقع پر انہوں نے عرض کیا کہ آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، ساری باتیں اپنے نام کروا لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار ثور میں آپ نے جو راتیں گزاری ہیں ان کی نیکی میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ کتنا اکرام ہوگا ان کے دل میں اور کتنا احترام ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے درمیان آپس میں بات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا کہ حضرت عمر کو دکھ ہوا، وہ ناراض ہو کر مجلس سے اٹھ کے چلے گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تم سے کہاں برداشت ہو سکتا تھا، بات ہو گئی ٹھیک ہے، ایک انسان تھے، بشر کی حیثیت سے لغزش ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی تو صحابہ سے ہو سکتی ہے، تو ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، ان کو فوراً احساس ہوا تو وہ پیچھے پیچھے بھاگ پڑے حضرت عمر رضی اللہ کو منانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے، وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوگا، گھر دروازہ بند کر دیا غصے میں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باہر دروازہ کھٹکھٹایا تو جواب نہ آیا، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر واپس تشریف لے تو سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ادھر خیال آ گیا کہ اوہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق تو مجھ سے عمر میں علم میں مقام میں مجھ سے بڑے تھے، ٹھیک ہے اگر ان سے کوئی بات ہو گئی ہے وہ منانے کے لیے مجھے آتے، مجھے دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ اب وہ ان کے پیچھے چل پڑے، اب تلاش کرتے کرتے دیکھا سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقدمہ پہلے رکھ چکے تھے دربار نبوت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ کے پہلے انہیں فیصلہ مقدمہ سنا دیا، رسول اللہ کہ میری اور عمر کے درمیان بات ہو گئی تھی، میں ان کو منانے کے لیے گیا تھا لیکن وہ ناراض ہو کے چلے گئے، انہیں دروازہ نہیں کھولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی سفارش کر رہے ہیں، نہیں نہیں یا رسول اللہ میری غلطی تھی، غلطی میری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی توجہ نہیں فرمایا، اور کیا فرمایا کہ دیکھو ابو بکر وہ انسان ہے جس وقت میں نے یہ اعلان کیا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ میں دنیا بھر کے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو تم سب کا جواب تھا کذبتا، لیکن ایک واحد تھا جس نے کہا تھا صدقتا،
سب نے مجھے یہی کہا تھا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن ایک ابو بکر تھے جنہوں نے مجھے کہا صدقتا کہ نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پوری دنیا پہ سب نے میری تکذیب کی، ایک واحد انسان تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی اس وقت، تو کیا تم ان سے لڑتے ہو اور ان کی باتوں کو برا اب کو صدیق ان کی سفارش کر رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی عظیم ہستیوں کے درمیان بھی بات ہو گئی ہے، بات ہو جاتی ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پڑے ہوئے برتن بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، لیکن بات کا ہو جانا یہ کوئی انسانی اس کے ہمارے استاد فرماتے تھے غصے کا آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن غصے کا بیجا اظہار عیب ہے۔ غصہ آ گیا ٹھیک ہے، غصہ تو انبیاء کو بھی آتا تھا، صحابہ کو بھی آتا تھا، اللہ کے مقرب محبوب بندوں کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن بیجا اظہار نہ کرو کہ غصے کی وجہ سے پھر لڑائی کر لینا، ہاں آگے جھگڑنا اور دل میں پھر ایک بات بٹھا لینا اور بغض اور کینہ بٹھا لینا، یہ چیز غلط ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو دل کے اندر معاف کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، فرمانے لگے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو لڑائیاں ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اختلاف اگر یہ ختم ہو جائیں تو اس کی دو ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر کے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، دنیا بھر کے سارے جھگڑے ختم ہوں گے، دو شرطیں ہیں۔ ان دو باتوں میں سے اگر ایک بات بھی نہیں ہوگی تو کبھی بھی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ دو باتیں، ایک تواضع عاجزی اور دوسرا ایثار۔ فرمایا کہ دنیا کے سارے جھگڑوں کی بنیاد تکبر ہے۔ جھگڑے کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بقول ہمارے ایک بزرگ کے کہ اپنی مونچھ نیچے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اپنی مونچھ نیچے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر بندہ اپنی مونچھ نیچے کر دے تو جھگڑے ہی سارے ختم ہو جائیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے کیسے ہو گیا ہے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں اس کا بڑا تھا، ہاں اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنا اعزاز دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سمجھتا ہے، خود کو دوسروں کی سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے۔ اگر انسان عاجزی کا مظاہرہ کر لے، تواضع کا مظاہرہ کر لے تو سارے جھگڑے خود ہی اپنی بہت ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایثار پیدا کریں، اپنے پر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیں، آپ خود تکلیف برداشت کر لیں، دوسرے مسلمانوں کو راحت پہنچانے کی فکر کریں۔ حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ آپ کو میں پرسکون زندگی کا راز بتاتا ہوں، اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان نسخہ مجھ سے سن لیں۔ پھر فرمانے لگے اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مخلوق سے امیدیں چھوڑ دو، مخلوق سے امید قائم کرنی چھوڑ دو۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے یہ، ہم دوسروں سے امید قائم کر لیتے ہیں کہ یہ میرا کام کرے گا، توقع کر لی، امید پیدا کر لی، پھر جب وہ کام اس نے نہیں کیا تو دل میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مجھے تو اس سے توقع تھی، اس نے میرا کام نہیں کیا، مجھے تو اس سے امید نہیں تھی کہ ایسا کرے گا۔ حضرت فرماتے بھائی ذہن میں یہ بٹھا لو کہ دنیا دکھ ہی پہنچاتی ہے، دنیا میں کسی سے یہ توقع مت رکھو کہ وہ آپ کو سکون پہنچائے گا، سکھ پہنچائے گا، ہر انسان آپ کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں ہے۔ جب یہ چیز دل میں پیدا ہوگی، تواضع پیدا کر لے، ایثار پیدا کر لے تو جھگڑے سارے ہی ختم۔ معاف کرنا سیکھیں۔ ہمارے بزرگ تھے جی میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمہ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بھی شیخ تھے، ساتھ ایسے بزرگ فقیر میاں جی ان کو کہتے تھے، جو مسجدوں کے اندر بچوں کو نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن مجید پڑھاتے تھے ان کو میاں جی کہتے تھے، ساتھ ایسے انسان بالکل اللہ والے ناظرہ قرآن مجید پڑھے ہوئے نورانی قاعدہ بچوں کو پڑھا اللہ اللہ کرتے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ہر وقت با خدا رہتے تھے، ہر وقت ذکر کی کیفیت میں تھے، پیسوں کی جو تھیلی تھی وہ جیب میں رکھتے تھے، اور جب وہاں کسی سے کوئی چیز جا کے لیتے، کسی دکاندار سے، کسی ریڑھی والے سے، تو پیسے گننے کے بھی چکر میں کون پڑے، اس چکر میں نہیں پڑتے تھے، تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے دکاندار کے سامنے بھی، اس چیز کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے نکال لو، باقی تھیلی مجھے واپس کر دو، پیسے کی قیمت ہی نہیں پوچھتے تھے۔ یہ فکر بھی کون اتنے دیر میں پیسے نکالے گا، پیسے گنے گا، اتنی دیر میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام لے لیں گے، یہ سوچ ہوتی تھی۔ کسی چور کو پتہ چل گیا کہ میاں جی نے تو یہ کام بڑا آسان کیا ہوا ہے کہ ہر وقت تھیلی ان کی جیب میں ہوتی ہے، سادے سے بزرگ ہیں، چور سائیکل پر تھا، وہ پیچھے پیچھے آیا اور میاں جی نے جہاں تھیلی نکالی ہے تو پیچھے سے آیا، اس نے تھیلی جو ہے نا وہ حضرت کے ہاتھ سے چھین کے چلا، اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی چور چوری کرتا تو فوراً دل میں اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ مال میں نے اس کے لیے حلال کر دیا ہے، اس کو میری وجہ سے عذاب نہ دینا، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے یا اللہ میری وجہ سے اس کو عذاب نہ دینا۔ اب چور کو ہی پتا تھا بھی چیز بھی معاف بھی کر دیں گے، دعا بھی مل، اور کیا چاہیے اس کو، پیسے بھی مل گئے اور دعا بھی مل گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ چور نے جب تھیلی اٹھائی تو وہ آگے چل کر راستہ بھول گیا، اب وہ جس طرف جانا چاہتا ہے گھوم گھوم کے پھر اسی جگہ پر آ جاتا ہے،
حالانکہ دیکھی ہوئی گلیاں تھی، لیکن وہ پورا کئی گھنٹے سے اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اللہ کے ایک ولی کا دل دکھایا۔ حضرت کا گھر اس کو معلوم تھا، سائیکل پر چڑھ کے وہیں حضرت کے گھر پہنچا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت باہر نکلے، ہم یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضرت میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے لیے، اپنی تھیلی واپس لے لیں، پیسے میں نے چھینے تھے تو مجھے اللہ کی ذات کے لیے معاف کرنا۔ فرمایا میں نے تو معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا اور پیسے بھی تمہارے لیے حلال کر دیے۔ کہتے نہیں یہ پیسے آپ لے لیں، مہربانی کریں۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، نے فرمایا کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو خود پیسے دے رہا ہوں، میں نے ہبہ کر دیے پیسے۔ کہنے لگے نہیں، جب حضرت نے اصرار کیا کہ وجہ کیا، اس نے کہا کہ کئی گھنٹے ہو گئے میں گھوم پھر کے بھی دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتا ہوں، مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں ملتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ حضرت نے دعا فرمائی، وہ چلا گیا۔ اب اندازہ کریں ایسے لوگ بھی ہیں، ایک آدمی نقصان کر رہا ہے، پیسوں کی تھیلی چھین رہا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ معاف کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے زندگی کے آخر کے اندر ایک مضمون لکھا اور اس کا عنوان لکھا العذر والنذر، العذر والنذر، معذرت نامہ مضمون لکھا، اور اس میں لکھا کہ بھئی زندگی کے اندر میرے ساتھ بے شمار لوگوں کے تعلقات رہے ہیں، بے شمار لوگ مجھ سے بیعت تھے، بہت سے لوگ شاگرد تھے، جتنے لوگوں کا مجھ سے زندگی میں تعلق رہا ہے ان سے میرے کسی قول عمل میرے رویے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ یہ حضرت مضمون لکھا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے زندگی کے آخری دنوں میں ایک عنوان لکھا، کچھ تلافی معافات، یہ عنوان لکھا، کچھ تلافی معافات۔ اس میں حضرت نے یہی مضمون لکھا اور فرمایا کہ بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک جملہ یاد کر لیں، ایک جملہ یاد کر لیں ہمارے بزرگوں کا، اللہ والوں کا ایک جملہ ہے، بھائی ہمارا کہا سننا معاف کر دینا، بھائی ہمارا کہا سننا معاف کر دینا۔ میں یہ جملہ یاد کر لیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان کو یہ کہہ دیا کریں۔ انسان ہے، زندگی میں کتنے لوگوں کے ساتھ انسان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب طلبہ آپس میں آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مدرسے میں آپ نے کئی سال پڑھا تو ظاہر ہے یقیناً کئی باتیں ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ یہ جب جملہ کہیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ معاف۔ جن لوگوں سے معافی مانگ سکتے ہیں ان سے معافی مانگے، جن کی سے معافی آپ کے بس میں نہیں ہے ان کے لیے دعا کا اہتمام شروع کر دیں اور ان کے لیے ایثار ثواب کریں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایثار ثواب صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے نا، کہ زندوں کے لیے بھی ایثار ثواب ہے، جو لوگ زندہ ہیں آپ ان کو بھی ایثار ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نیت کر لیں، دل میں دعا کر لیں کہ یا اللہ میری جتنی نیکیاں ہیں، میں روزانہ جتنے اعمال کرتا ہوں، یا اللہ میں نے جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، میرے کسی عمل سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، یا اللہ میرے تمام اعمال کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے اور میرے حق میں بھی قبول فرما لیجیے۔ آپ کو سارے اعمال کا ثواب ملے گا اور آپ کی نیت سے ان مسلمانوں کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ان کی وجہ سے جو آپ کے دل کے اندر ان کے جو گناہ جو آپ کے کھاتے میں لکھے جانے تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، آپ کی نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی، ہاں جی، ان کا معاملہ بھی صاف ہو جائے گا۔ لیکن کسی مسلمان کی حتی الامکان ہمیں بچنا چاہیے، غیبت نہ کریں، کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے تو جوابی کارروائی نہ کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم اثر بزرگ تھے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، دونوں بزرگوں کا ایک ہی زمانہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو مقام سب کو پتہ ہے۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہنے لگے بڑے بخیل بزرگ ہیں لیکن بڑے بخیل آدمی ہیں۔ ذرا ایک ہی دور کے علماء کی آپس میں تھوڑی سی چشمک تو ہو جاتی ہے، ایک ہی دور کے علماء جو ہیں، ان بزرگ جو ہیں، ان کے دل میں کوئی نہ کوئی بات تو آ جاتی ہے، آخر انسان ہے۔ تو اگلا آدمی سمجھا کہ شاید یہ حضرت کی غیبت کر رہے ہیں، ان کو برا کہہ رہے ہیں، کہنے کہ حضرت ہم نے تو ان کے بارے میں سنا ہے کہ بہت بڑے سخی ہیں، ان کا تو پورا دن جو ہے دسترخوان چلتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ بڑے بخیل کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بخیل آدمی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ایسے تو نہیں ہے۔ پھر دوبارہ کہنے لگے بھائی وہ بہت بخیل آدمی ہے۔ پھر فرمانے لگے بات یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک دوسرے لوگوں کی نیکیاں اپنے کھاتے میں لکھواتے ہیں، دوسروں کی نیکیاں سمیٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنی ایک نیکی دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھے مطلب اس کا؟ یعنی لوگ ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک دوسروں کی نیکیاں سمیٹنے کی فکر میں رہتے ہیں، دوسروں کی نیکیاں لیتے ہیں، لیکن اپنی ایک نیکی دوسروں کو دینے کے تیار نہیں، ان کی غیبت نہیں کرتے، وہ ان کو معاف کر دیتے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، اسی کی تشریح مقصد تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
کہ میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ عظیم ہے، نماز سے بھی، زکوٰۃ سے، روزے سے بھی، اور صدقہ خیرات سے بھی، اور وہ ہے اصلاح ذات البین، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، ہاں ان کو معاف کرنا، لڑے ہوئوں کو آپس میں ملا دینا۔ اور سب سے خطرناک گناہ جو دین کو مونڈ دینے والے وہ ہے آپس کے اندر پھوٹ ڈالنا۔ اور ابلیس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ابلیس روزانہ سمندر کی سطح پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے۔ ابلیس تو سب سے بڑا شیطان ہے نا، اس کا نام ابلیس ہے، پھر اس کی ایک پوری فوج ہے چھوٹے چھوٹے شیاطین کی، اس نے سب کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ ہاں ڈیوٹی کیا ہے سب کی؟ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے سے کاٹنا، سب کو جہنم کے راستے پہ لگانا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے سب کی۔ تو روزانہ وہ شام کے وقت سمندر پر آ کے اپنا دربار لگاتا ہے تو سب کی کارگزاری سنتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر شیطان جو ہے جتنے اس کے چیلے ہیں وہ سب اس کو کارگزاری سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک مسلمان نماز پہ جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں بات ڈال کے اس کو نماز سے محروم کر دیا، اس کو شاباش دیتا ہے۔ کہتے ہیں کسی مسلمان کو میں نے روزے سے روک دیا۔ تیسرا کہتا ہے کہ وہ نیکی کا کوئی کام کرنا چاہے، میں نے اس نیکی سے اس کو محروم کر دیا، سب کو شاباش دیتا ہے۔ لیکن آخر کے اندر ایک لنگڑا شیطان اٹھتا ہے، ہاں جی، اور وہ کہتا ہے کہ بھی میں نے میاں بیوی کے درمیان آپس میں بڑی محبت کی زندگی گزار رہے تھے، آپس میں محبت کی زندگی گزارتے، میں نے دونوں کے دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کی، خامد کے دل میں بدگمانیاں پیدا کی اور بیوی کے دل میں بدگمانی پیدا کی، تو ان کی جو محبت تھی وہ آہستہ آہستہ میں نے دشمنی میں تبدیل کر دی، ناچاکی پیدا کی، رنجشیں پیدا کی، اور ان کے دل میں باتیں ڈالتے ڈالتے آج میں نے ان کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے تخت پہ اٹھتا ہے اور آگے چل کر اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کا استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاباش میرے بیٹے، سب سے اچھا کام تم نے کیا ہے، بہترین کام تم نے سب سے زیادہ انجام دیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا سب سے بڑا منصوبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا۔ جہاں مسلمانوں میں لڑائیاں پیدا ہوں گی تو یہ شیطان کی سب سے بڑی فتح اور کامیابی ہے۔ اگر ہم شیطان کو رلانا چاہتے ہیں، ہاں جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ماتم کرے اور پریشان ہو اور اس کے منصوبے ناکام ہو، تو آپس کے اندر محبتیں پیدا کریں۔ کسی مسلمان کے آپس کے درمیان نچاکی ہے، لڑائی ہے، تو خود سے پہل کرنی چاہیے صلح کے اندر۔ اللہ معاف کرے، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہمارے وہ اچھے خاصے دیندار لوگ، اچھے خاصے دیندار ہوئے، نمازی ہیں، صف اول کی نماز پڑھنے والے، ذکر اسرار کے پابند ہیں، لیکن ذرا سی بات پہ اتنی رنجشیں ہیں کہ سال تک آپس میں بات چیت ہی نہیں ہے، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں، ہر روز آئے دن یہ واقعات اس میں سننے پہ آتے ہیں اور سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمیں اس چیز کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے زندگی بھر کے لیے کسی بھی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ نہیں بٹھانا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے سینہ بے کینہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کا سینہ جو ہے وہ ہر قسم کے بغض اور کینے سے صاف ہونا چاہیے۔ آپ یہ طے کریں اور عزم کریں کہ ہم نے ہر مسلمان کے بارے میں اپنا دل صاف رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی رنجش ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو فوراً آگے بڑھ کر صلح کے اندر پہل کر لیں، معافی مانگنے میں صلح کرنا ہے۔ مجھے اپنے استادوں کی ایک بات یاد آ گئی۔ مدرسے میں ایک استاد کو رکھنا چاہتے تھے، مدرسے میں ایک استاد رکھنا چاہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ جن مولوی صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں وہ تو بڑے جلالی بزرگ ہیں، ان کو تو غصہ بڑا آ جاتا ہے، تو آپ سے ان سے لڑائی ہو جائے گی، آپ کیسے چل سکیں گے؟ تو ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ہمارے استاد ہیں مفتی صاحب میں بہت بڑے، اللہ کہہ رہے کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے جب بھی کوئی بات ہوگی نا، ہم فوراً ان کے پاؤں پکڑ لیں گے، ہم فوراً ان کے پاؤں پکڑ لیں گے، بھی آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم چھوٹے، غلطی ہم سے بھی، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم فوراً ان کے پاؤں پکڑ لیں گے، تو غلطی لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر ہوا بھی ایسے، کئی سال تک انہوں نے ان کے ادارے میں کام کیا۔ میں جانتا ہوں اچھی طرح ان کو قریب سے، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ بہت بڑے عالم، پاکستان کے بہت بڑے مفتی میں ان کا نام شامل ہے، دونوں بزرگوں کا۔ سال تک آپس میں اکٹھے رہے، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ تو بات دل کو لگی، کہنے لگے کہ لڑائی کی نوبت نہیں آنے دے گی۔ لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب دونوں آپس میں ایک دوسرے سے افسر سمجھتے تو لڑائی ہوتی ہے نا۔ جب ایک آدمی نیچے ہو جاتا ہے، سرے کی زبان میں کہتے ہیں جھکا مور نہ کھاوے دھکا، جھکا یعنی جو نیچے ہو جاتا ہے، ہاں، وہ کبھی دھکا نہیں کھاتا، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ حدیث میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے خود کو جھکاتا ہے اللہ اس کو اونچا فرماتے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اس حال میں اگر خدا نخواستہ موت آ جائے، کتنی بڑی وعید ہے حدیث میں، 3 دن تک ایک مسلمان آپس میں بات نہیں کرتے، دل میں کوئی رنجش ہے، کینہ ہے، اس حال میں فرمایا فمات دخل النار، اس حال میں موت آ گئی سیدھا جہنم کی آگ میں، اللہ محفوظ رکھے۔ ہاں، تو اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم نے اپنا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو گئی تو فوراً آگے بڑھ کر انشاءاللہ ہم معافی مانگیں گے اور صلح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس حدیث پر